میں شروع سے بچپن سے یہ گیم کھیلتا رہا۔ اس میں جو میری فائٹ تھی وہ تائی لینڈ کے ساتھ ہی تھی۔ انڈیا اور پاکستان کے آپس میں جو ہے نا وار، سمجھا کہ ایک طرح سے وار سٹارٹ ہو گیا تھا۔ سب کو پتہ تھا اس واقعے کا، کیونکہ انٹرنیشنلی واقعہ تھا یہ۔ ابھی نندن کو بھی مطلب ایک سرپرائز تھا، اور میں نے بھی اپنے ملک کے لیے ایک اچھا سرپرائز دیا۔ السلام علیکم جی، میرا نام خان سعید آفریدی ہے اور میرا تعلق ایف آر کوہاٹ جواکی سے ہے۔ اور یہ فائٹ کا تعلق یہ کہ میں شروع سے بچپن سے یہ گیم کھیلتا رہا۔ مطلب پہلے تو یہ تھا کہ کراٹے وغیرہ کھیلا جاتا تھا، کراٹے سپورٹس یہ تھی۔ پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ مطلب اس فیلڈ میں یہ تائی باکسنگ میں 2010 کے بعد آیا۔ جب 2010 تک تو مطلب نیشنل لیول تک ہی کھیلتا رہا، ڈسٹرکٹ لیول۔ اس کے بعد پھر مجھے چانس ملا انٹرنیشنل جانے کا، کیونکہ میری پرفارمنس یہاں پاکستان میں بہت اچھی تھی۔ اس ٹائم یہ کراٹے مطلب بانڈو ایک سٹائل تھا جو اشرف تائی نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا تھا اس سٹائل کو۔ میں نے تو کافی ایونٹس کھیلے ہیں۔ 2010 سے میں نے آپ کو بتایا انٹرنیشنل ٹور کھیلتا آ رہا ہوں، تقریباً 13-14 سال میرے اس مطلب اس تائی باکسنگ میں ہو گئے۔ اس میں پھر میں نے کک باکسنگ کی بھی کچھ فائٹیں کھیلی ہیں، اور ایک دو مجھے باکسنگ کی بھی فائٹ ملی تھی اس میں، کیونکہ وہ میرا جو آپ کو میں نے بتایا کہ باکسنگ اور اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے۔ فائٹس تو میں نے بے شمار کھیلی، ایون کہ میرے پاس اتنے میڈل ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ تقریباً 20+ میرے پاس انٹرنیشنل میڈل ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا پروفیشنل سائڈ پہ جانا پڑا، کیونکہ امیچر میں آپ کو میڈلز تک کھیلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جب آپ کی لیول اچھا ہو جاتا ہے، آپ جو ہے نا ایک ایکسپیرینس فائٹر بن جاتے، تو آپ کو پھر پروفیشنل کے لیے مطلب آپ پروفیشنل کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ تو پروفیشنل میں نے یہ کہا کہ اس میں جو میری فائٹ تھی وہ تائی لینڈ کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ تائی فائٹر جو ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک تو میرا وہاں پہ کھیلنا اور ان کے ساتھ ٹریننگ کرنا، تو مجھے ان کی مطلب ساری چیزیں سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں ہر سال وہاں جاتا تھا۔ ہر سال میں وہاں پہ 2-3 مہینے وہاں ٹریننگ کرتا تھا، 4 مہینے، تو اس سے ایکسپیرینس بھی بڑھ گیا۔ اور اس طرح کرتے کرتے میں پروفیشنل لیول پہ آ گیا، الحمدللہ اب میرے پاس ٹائٹل بھی ہے۔ سندھ پولیس کا یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2010 کے بعد میں نے انٹرنیشنل شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے 2013 میں مجھے سندھ پولیس میں SSU میں، جو سندھ پولیس اور یہ SSU ملتا جلتا ہی، لیکن SSU جو ہے وہ اس لیے بھی ڈفرینٹ تھا پولیس سے، اس میں جو ہے نا ٹوٹل جو ہے کمانڈو ٹریننگ تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا مجھے پہلے ہی شوق تھا کہ میں کچھ ایسا نیا کروں، تو اس وجہ سے میں اس طرف اٹریکٹ ہوا کہ یہ ٹریننگ جو ہے اس کی بہت ٹف ٹریننگ تھی۔ تو SSU میں یہ میں نے اپلائی کیا، اور اس کے میرے جو وہاں انٹرنیشنل ایک تو ایتھلیٹ بھی تھا، تو اس بیاپ پہ مجھے ان کو بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس اور اچھے لڑکے آئیں، تو میں نے تبھی جوائن کیا۔ اور اس کے 3 سال میں نے کورس کیا، اس میں جو ہے نا اینٹی ٹیررزم اور SWAT، امریکن SWAT اور AMU، جتنے بھی SSG کے ساتھ بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے، اور مختلف ٹریننگ کی ہے، اور جو ہارڈ ٹف ٹریننگ تھی وہ سب میں نے اس کے ساتھ کی۔ اور اس کے بعد پھر مجھے جو ہے کہ مقصود محمد ہمارے DIG صاحب تھے، تو جب میں نے 2016 میں فرسٹ ٹائم میں نے جب انڈیا اور امریکہ کو ناک آؤٹ کیا تھا، تو اس کے بعد پھر مجھے مقصود محمد صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ ہماری طرف سے آپ جو ہے نا کھیلیں۔ اور میں فرسٹ پولیس کا واحد ایتھلیٹ تھا کہ اس سے پہلے پولیس میں کوئی یہ گیم نہ کھیلا جاتا تھا، اور نہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کسی نے ریپریزنٹ کیا تھا۔ 2019 میں، اس سے پہلے 17 میں بھی میں نے کافی میڈلز اور ٹائٹل ون کیے، 18 میں بھی، اور 19 کا ایک یہ ایسا ایونٹ تھا کہ مجھے جو ہے نا پہلے ہی جانا پڑا تائی لینڈ۔ وہاں پہ کوئی 100+ کنٹریز آئی تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ میری جو ٹیم تھی، کیونکہ وہ فیسٹیول تھا، اس میں تقریباً تمام گیم ہو رہے تھے، تو اس فیسٹیول میں جو ہے نا انڈیا کی بھی بہت زیادہ مطلب ایون کہ ان کی ایمبیسی تک آئے ہوئے تھے، اتنا سپورٹ تھا ان کا۔ وہ یہ تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا تھا، اور میری ٹیم جو ہے نا وہ رہ گئی تھی، وہ اس وجہ سے کہ جب ٹیم کا آنے کا ٹائم ہوا تو ان دنوں جو ہے نا اسٹرائک ہو گئی تھی انڈیا اور پاکستان کے آپس میں، جو ہے نا وار، سمجھا کہ ایک طرح سے وار سٹارٹ ہو گیا تھا، اور ایک ہفتے تک جو ہے نا ایئر سپیس بند ہو گیا تھا۔ تو ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے میں وہاں اکیلے تھا، اور میری ٹیم یہاں پہ تھی۔ تو اس ایونٹ میں یہ تھا کہ جب فلیگ مارچ ہوا، اوپننگ سرمنی میں جب میں پاکستان کا فلیگ اٹھایا، میں اکیلا ہی تھا۔ وہ جیسی اوپننگ سرمنی ختم ہوئی، اوپننگ سرمنی کے بعد فرسٹ اناؤنسمنٹ جو ہوئی انڈیا ورسز پاکستان۔ ان دنوں یہ تھا کہ ابھی نندن کو بھی مطلب ایک سرپرائز تھا، اور میں نے بھی اپنے ملک کے لیے ایک اچھا سرپرائز دیا۔ سب کو پتہ تھا اس واقعے کا، کیونکہ انٹرنیشنلی واقعہ تھا یہ، تو اللہ سے دعا کی اللہ ہمارے بھی جو ہے نا مدد فرما دے، کیونکہ وہ ایسا سچویشن بنی ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں میں اکیلے تھا، اور ایک تو پوری دنیا ایک طرف تھی، اور پاکستان کا ایک ایتھلیٹ جو پوری دنیا میں جو ہے نا اکیلے رنگ میں لڑ رہا ہے،
اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرے. اور ان دنوں میں جن دنوں میں ابھینندن یہاں پہ ہمارے پاکستان ہمارے پاس ہی تھا تو وہ انڈین اور میڈیا بھی تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو جو ہے نا ناک آؤٹ کریں یا کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ہرائیں اور ہم یہ نیوز بریک کریں. لیکن الحمدللہ میں نے سرپرائز دیا اور جو ہے نا مجھے بہت اچھا لگا اور اس کے بعد جو ہے نا کافی اپریشیٹ کیا سب نے مجھے. نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ جو بھی جس گیم میں بھی ہیں جو جہاں سے بھی کھیل رہے ہیں جس چیز کو بھی ریپرزینٹ کریں آپ لگے رہیں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ بھی جو ہے نا ایک اچھے جگہ پہ جائیں گے اور اچھی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. اور اس جس گیم میں بھی ہے آپ اس کو جاری رکھیں اور اینڈ تک اس کو پہنچائیں, آدھے میں نہ چھوڑیں. تو یہ میرا پیغام ہے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں.